الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے شروع کر رہے حج کی عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں عطا کی گئیں اس مقام پر اس کا مطالعہ ہو رہا ہے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے تو معلوم ہیں مسئلے کی حد تک کیا ہے حج کے ایام تو ذی الحجہ میں آتے ہیں لیکن شوال سے ہی کوئی احرام اگر باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے یہ مسئلے کی حد تک بتا رہا ہوں مہینوں سے مراد یہ شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کہ شوال سے ہی کوئی حج کے ارادے سے احرام باندھنا چاہے پابندی بڑی سخت ہو جائے گی وہ باندھ سکتا ہے ان مہینوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا تو نہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی وہ نافرمانی کا کام کرے نہ کوئی وہ جھگڑا کرے حج میں یہ ہے آداب حج کہ بے حیائی کا کام نہیں کرنا حتیٰ کہ حالت احرام میں زوجین کا تعلق بھی حلال نہیں چاہے جائے کہ وہ دوسرے کوئی معاملات ہوں تو بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا حدیث میں ذکر آتا ہے حدیث ہے بخاری شریف کی جس نے ان آداب کا خیال رکھ کر حج ادا کیا تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی والدہ کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو یہ ہے حج مبرور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے لیکن یہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور تم جو کوئی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اور زاد راہ لے لو راستے کا سامان تیاری اس کی کر لو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے اس کے دو معنی ایک تو ہے کہ ظاہر کی تیاری تو کر رہے ہو باطن کی تیاری بھی کرو اخلاص بھی ہو گناہوں سے بچنے کا ارادہ بھی ہو اور ایک تقوی کی لغوی معنی بچنے کے ہیں وہ ہے سوال سے بچنا ایسا نہیں کہ تم اللہ پر توکل اعتماد کر کے جاتے رہے ہو لیکن تیاری تم نے کی نہیں اخراجات کے لیے وسائل تمہارے پاس ہے نہیں وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو اس سے بھی بچنا مراد ہے واتقون یا اولی الالباب اور عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو مراد ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہو مقصود تو یہی ہو لیکن آدمی کو تجارت کر لے کوئی لین دین کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں بس یہ یاد رہے کہ مقصود یہ لین دین کرنے کے لیے جانا نہیں ہے خرید و فروخت کے لیے جانا نہیں مقصود تو اللہ کی رضا کے لیے مناسک کو ادا کرنا لیکن ضمن تم گئے ہو اور تم وہاں خرید و فروخت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو بہت یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک یہ مزدلفہ مراد ہے عرفات کا میدان اللہ ہم سب کو حاضری وہاں کی عطا فرمائے 9 ذی الحجہ کو وقوف مکمل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں اور غروب کے وقت مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس دن نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں بلکہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کیا جاتا ہے پر فرمایا کہ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اس سے پہلے یقینا تم ناواقف لوگوں میں سے تھے اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ یہ تمہیں سب سکھا رہا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں مراد ہے کہ عرفات تک جانا پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف آنا یہ قریش مکہ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں اتنا دور جانا عرفات حالانکہ اتنا قریب کا معاملہ ہے کہتے ہیں اتنا دور جانا یہ غریب غربا کا دوسرے لوگوں کے کرنے کا کام ہے ہم تو یہ آرام سے بس منی میں رہیں گے اور تھوڑا سا آگے نکل کے واپس آ جائیں گے عرفات تک ہم نہیں جاتے یہ ہے ان قریش مکہ کا نخوت کا معاملہ تکبر کا معاملہ یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ والا معاملہ کا نہیں تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش چاہو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ سبحان اللہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو یہ بڑی بڑی عبادات کے بعد بھی ذکر مطلوب ہے نماز مکمل ہوگی اس کے بعد بھی اذکار ہیں جمعے کا اہتمام مکمل ہو گیا اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر سورہ جمعہ کے آخر میں ذکر آتا ہے اسی طرح یہ حج کی عبادت مکمل ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس کے بعد بھول جاؤ اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا جب تم حج کے مناسک مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا
زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ مینا میں بیٹھ کر یہ گپ شپ لگاتے تھے مشرکین مکہ اور اپنے باپ دادا کے قصے اور کہانیاں اور یہ وہ باتیں ساری کیا کرتے تھے. فرمایا کہ تم یہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو. وہی مینا میں قیام اب حجاج کے لیے بھی ہے کہ 9 کو عرفات میں ہے، رات کو مزدلفہ میں ہے، اگلے دن پھر وہ کنکریاں جمرات، پھر مینا میں قیام ہے 10 11 12 میکسیمم 13 تک وہ ذکر الہی کے ایام ہیں. فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اللہ فرماتے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا ہی میں مانگ رہے ہیں، وہ بھی دنیا مانگ رہے ہیں. یہ دنیا پرستوں کا ذکر ہے. اور آج بھی اللہ معاف کرے کہ خود لوگ بڑے ذوق و شوق سے بتاتے یہ مانگا یہ مانگا یہ مانگا، مگر اس مانگنے میں اللہ کو مانگنا، اللہ کی رضا کو مانگنا، آخرت کی فکر کرنا، وہ بیان میں بہت کم دکھائی دیتا ہے. تو کچھ تو وہ ہیں جو دنیا پرست سے دنیا ہی مانگتے ہیں. فرمایا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا چاہیے تھی دے دی تمہیں، تم دنیا کے طلبگار تھے، آخرت کے طلبگار نہیں تھے، آخرت میں کچھ نہیں. لیکن مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. یہ حسنہ بڑا قیمتی بڑا گہرا لفظ ہے. اس کے معنی بھلائی کے بھی کیے گئے، لیکن کون سی بھلائی؟ دنیا میں رہتے ہوئے بھلائی وہ ہے جو کل کے لیے نفع دے. دنیا میں رہتے ہوئے کام کی شے وہ ہے جو کل نفع دینے والی ہو. اس آیت کو کوٹ کر کے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا دین کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو، اس جملے کے اندر بھی پریشان کن باتیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ نہیں ہے. سب کچھ وہ کرو جو دین کے تابع ہو، سب کچھ وہ کرو جو حسنہ ہو، سب کچھ وہ کرو جو کل کے لیے پونجی بن سکے، کل کے لیے توشہ بن سکے، کل کے لیے اصل میری پونجی اور دولت بن سکے. یہ ہے دنیا کے بارے میں. اسی لیے حدیث میں آیا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ملعون ہے، اس سب پر اللہ کی لعنت ہے سوائے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یا وہ شے جو اللہ کی یاد سے جڑ جائے، یہ ہے مطلوب. باقی ہر شے اس پر لعنت ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کا بھی کرو آخرت کا بھی کرو، یہ معنی اس کے نہیں بنتے. دنیا ایسے گزارو کہ حسنہ ہو، باطن کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، جو کل تمہارے لیے آخرت کا توشہ بن سکے. بہرحال ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، وہ ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ بہت جامع دعا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے معمولات میں داخل فرمایا اس کو، ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا. حبیبہ امت کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ میرے بھائی کو میرے والد کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیبہ کیوں اس بارے میں دعا کرتی یا کراتی ہو کہ جو ڈیسائیڈڈ معاملہ ہے اللہ کے ہاں یہ سب کچھ طے ہو چکا. ہاں اگر تم یہ دعا کرو، سنیے اللہ کے نبی نے گھر والوں کی تربیت کس طرح فرمائی. ہاں اگر تم یہ دعا کرو اور یہ دعا کراؤ، اے اللہ میرے بھائی کو، اے اللہ میرے باپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ میرے بھائی کو میرے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ زیادہ بہتر بات اور دعا ہے بجائے اس سے کہ تم یہ دعا کرو کہ ان کو زیادہ زندگی مل جائے. اللہ اکبر. وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے اعمال کمائے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. یہ دن کون سے ہیں؟ قرآن خاموش. قرآن نہیں بتاتا کہ دن کون سے ہیں، یہ تو سنت نے بتایا، اور سنت کے بغیر قرآن کی تشریح نامکمل ہے. اور آج جو یہ چلن ہمارے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ان جملوں کے پیچھے بھی زہر ہے سنت کے انکار کا. یہ کہنا چاہیے قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے، قرآن اور سنت کی دلیل کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے مخصوص دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، لیکن وہ دنوں کی تعداد بھی قرآن نہیں بتا رہا، اور دنوں کی اسپیسیفیکیشن کے وہ کون سے دن ہیں قرآن وہ بھی نہیں بتا رہا. وہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا علیہ السلام. 9 کو عرفات کا معاملہ ہو گیا، 10 کو کنکریاں بھی مارنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، 11 کو 12 کو میکسیمم 11 12 13 ذی الحجہ میکسیمم ہے، یہ تم نے قیام کرنا ہے مینا میں، وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے.
فرمایا کہ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند مقررہ دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. 12 کی رمی کی، کنکریاں ماری اور پھر وہ چلا گیا، کوئی حرج نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس سے تاخیر کی 13 تک رکا رہا، 13 کی بھی رمی کی، رمی کا مطلب کنکریاں مارنا، اور پھر وہ گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. لِمَنِ اتَّقَى، اس کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرے. اصل یہ مقصود ہے. معذرت کے ساتھ اب تو بڑی سہولیات بھی ہو گئیں اور وہاں پہ گپ شپیں لگے ہوئے لوگ. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے لوگ تاش کھیلنے بیٹھ کر. آج وہ اگر دیکھیں تو کیا ہوگا، انٹرنیٹ بھی ہے اور وائی فائی بھی ہے اور یہ سارے ٹیبس بھی ہیں اور یہ سارے گیجٹس بھی ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور ساری بحثیں ہو رہی ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے بارے میں غیبت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے وقت کو، اپنے حج کو برباد کرنے والی بات. تو اصل بات ہے تقوی. 3 دن بھی رکا کیا، 30 دن بھی رکے، تقوی ہے تو بات بنے گی، خوف خدا ہے تو بات بنے گی. لیکن یہ کہ اور احکامات پامال ہو رہے ہیں، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، تو اس میں غیبت ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی برائیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ کیا حاصل اس کا پھر؟ لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ تم سب اس اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جہاں اس طرح کی بات نہ آتی. تقوی، خوف خدا، موت، آخرت، پیشی. اور آج یہ ہماری زندگیوں سے بہت کم ہو گئی یہ بات. بہرحال یہ باتیں آگے چلتی رہیں گی. ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، روزانہ تقوی کا، خوف خدا کا ذکر آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں دنیا کے معاملات میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ ایک منافق کا ذکر ہے. مفسرین نے نام تک بیان فرمایا، لیکن قرآن نام کے مقابلے میں کردار کو سامنے بیان کرتا ہے، کیونکہ ہر دور میں ایسے کردار نظر آئیں گے. اللہ اس برے کردار سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بڑی زبردست باتیں ہوں گی، بڑا امپریسو انداز ہوگا اور بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ گفتگو ہوگی، بڑے ایکسپریشنز کے ساتھ بات ہوگی، اور اللہ کی قسمیں بھی اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے کھائے گا وہ. لیکن قرآن کہتے ہیں سب سے بڑھ کر جھگڑالو یہی ہے. یہ ہے منافقانہ طرز عمل، اور نفاق کا یہ طرز عمل بیان میں آتا رہے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ زمین میں کچھ اختیار حاصل کر بیٹھتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے فساد مچانے کے لیے، اختیار کا غلط استعمال کرے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو، یعنی جو ہاتھ میں آئے اس کو اڑا دے، جہاں بس چلے اس کو اڑا دے اور لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اسے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، تو اس کی جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ اندر کی جھوٹی عزت نفس، میں ہوں، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، میرے سامنے کس کی چل سکتی ہے، ارے یہ سارے بے وقوف ہیں، بات تو میری ہے جو میں نے دلیل کے ساتھ پیش کی ہے، حالانکہ وہ بلا دلیل بات ہوگی، لیکن اندر کی عزت نفس اس کو جو ہے جھوٹی عزت نفس، تکبر، نخوت، وہ اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس تکبر کرنے والے کا انجام فرمایا کہ جہنم میں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس اللہ کے ایک مومن بندے کا ذکر، نیک بندے کا ذکر. یہاں پر مفسرین نے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کیا. ہجرت کر رہے تھے اور ان کو مشرکین نے کہا کہ جب تم یہاں پر آئے تھے روم سے کچھ بھی تمہارے پاس نہ آتا، سارا تو تم نے یہیں پر بنایا، کہا یہ سارا لے لو، مجھے جانے تو میں اللہ کے نام میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. سارا دے دیا. قرآن نے تحسین فرمائی. البتہ یہ بھی ایک کردار ہے، بھلا کیسا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جو اپنی جان تک کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جان سبھی کھپا رہے ہیں، جان سبھی لگا رہے ہیں، صدائی سبھی لگا رہے ہیں، پسینہ سبھی بہا رہے ہیں، مشقتیں سبھی برداشت کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار واٹ؟ کس لیے؟ اللہ مل جائے، یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ مقصد ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہے جو اللہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جان تک کو کھپا دیتا ہے. اما خدیجہ، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر کو فرماتی ابھی تو آپ تشریف لائے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہیں، کہا نہیں خدیجہ وہ ایک وفد آیا ہوا ہے، یہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ان کو دعوت پیش نہ کروں. پھر چلے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہ اکبر. پھر آئے ہیں، پھر پتہ چلے ایک اور وفد آگے، پھر چلے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے اپنے آپ کو کھپا دینا. ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے پیغمبر کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صحابی ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر مفسرین نے فرمایا، مگر یہ ایک پورا کردار ہے کہ لگے کہ ہاں اس بندے کے شب و روز اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے لگ رہے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربانی فرمانے والا ہے. اس کے بعد بہت بڑا تقاضا قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 مشہور آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. اور یہ دین عقائد بھی دیتا ہے، عبادات بھی عطا کرتا ہے، رسومات خوشی غمی کے مواقع کی رہنمائی بھی دیتا ہے، یہ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، یہ گھر کی زندگی بھی دیتا ہے، یہ معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، عدالت، حکومت سب کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. اس پورے کے بارے میں تقاضا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. پڑھ چکے ہیں البقرہ آیت نمبر 85، کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ قابل قبول نہیں، اس پر تو ذلت اور رسوائی ملے گی. یہاں کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ایک بات کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے بڑے پیارے سے کیوٹ سے بچوں کو ہم لوگ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شیطان بھی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہی شیطان ہے. استغفر اللہ. اور اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، یہ بچے، یہ تو میں نہیں کہوں گا معصوم کا لفظ، ٹیکنیکلی وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. نابالغ سے تو اللہ بھی نہیں پوچھتا، کر گیا کچھ چھوڑ دے، لیکن شیطان تو نہ بولے. اتنے پیارے سے، خوبصورت سے اور کیوٹ سے بچوں کو اگر بڑا ہی شیطان کہیں گے تو بیک آف دا مائنڈ میں وہ شیطان کا بھی دشمنی اس کی یاد رہے گی. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. یاد رکھیں گے تو فائٹ کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ اسلام پر عمل نہ ہو رہا ہو، پورے اسلام پر عمل کی کوشش نہیں ہو رہی ہو تو بھی شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی. یہ بات بھی اس آیت سے واضح ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ واضح احکام، واضح نشانی تمہارے پاس آ گئی، فَعَلَمُوا، تو پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب، کل اختیار رکھتا ہے پکڑ کرنے کا، حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے، اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ، مراد اللہ کا عذاب، ان کے پاس سائبانوں میں آ جائے بادل کے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور قصہ طے ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ اللہ ہی کی طرف ہے. کاہے کا انتظار کر رہا ہو؟ بات واضح ہو چکی، دین تمہارے سامنے آ چکا، اب کاہے کا انتظار ہے؟ عذاب آنے کا. پھر مانو گے پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی. یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اللہ ہمیں پورے کے پورے دین کو سیکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی کھلی نشانیاں انہیں عطا کی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا اور عذاب دینے والا ہے. بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتیں ملی، کل ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مسلسل بھیجا، کتابیں عطا فرمائی، نبوت کا سلسلہ صدیوں جاری رہا، بڑی بڑی بادشاہتیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں، سب کچھ عطا ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر ہدایت کی نعمت، اس کو بدل دیا. تو اللہ کی نعمت ہدایت کی کوئی قوم قدر نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے شدید عذاب آتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہمارے سامنے کسی درجے میں آ چکا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. نو ڈاؤٹ بڑی اٹریکشن ہے دنیا میں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. یہ 14 صدیوں پہلے بھی تھا، یہ آج بھی. میں آپ کو یقین سے کہوں، ممکن ہے آپ حضرات یا خواتین میں سے کسی کو ان محفلوں میں آنے کے بارے میں کوئی کامنٹ سننے کو ملے گا. ٹھیک، یا ایٹ لیسٹ چلیے رمضان کا مہینے ذرا نرمی ہوتی ہے لوگوں میں، رمضان کے بعد کوئی قرآن کی محفلوں میں جانا شروع کر دے، قرآن کے کورسز میں جانا شروع کر دے، ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے انشاءاللہ، تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں. کیا ہو گیا، اچھے بھلے چل رہے تھے، کن کے چکروں میں پڑ گئے. یہ آج ہو رہا ہے.
آج ہماری کوئی بیٹی ماشاءاللہ بیٹھی ہے، یہ بیٹی کوئی ہماری بہن ان محفلوں میں آج سورہ نور چند دنوں میں سن لیں گی، سورہ احزاب سن لیں گی اور اماں عائشہ کا لباس اختیار کر لیں گی، پھر دیکھیے کامنٹس کیسے آتے ہیں۔ آج یہاں بیٹھا ہوا کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا نوجوان بیٹا یا ساتھی، وہ چہرے پہ سنت کی بہار کو سجا لے اس مہینے کی برکت سے، تو پھر دیکھیے کامنٹس کس طرح سننے کو ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوگا، یہ آج بھی ہوگا اور ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، وہ ان کے اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کل ایمان والوں کو ان لوگوں کا مذاق اڑانے کا موقع دے گا جنہوں نے آج دنیا کی عارضی زندگی میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ بڑے کامنٹ سننے کو ملتے ہیں جی، بیکورڈ، آؤٹ ڈیٹڈ اور فینیٹکس، طالبان، ملا، مولوی، اور بیٹیوں کو ہماری کیا کہا جاتا ہے، بہنوں کو ہماری کیا کہا جاتا ہے، تو میں زبان پر لے کر نہیں آ رہا، اتنی گندی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ دنیا بڑی عارضی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اور قرآن کہتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 34 میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے بندو، تم نے دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ہمارا مذاق اڑایا، سو واٹ، آج طے ہو گیا ہوئی سو، دس از ذالک یوم التغابن، قرآن کہتا ہے 28 پارے میں، یہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ آج ایمان والوں کو اللہ یعنی قیامت کے دن موقع دے گا، وہ دنیا میں مذاق اڑانے والوں کا قیامت کے دن مذاق اڑائیں گے۔ اندھیر نگری نہیں لگی ہوئی، الٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ بھی غیور ذات ہے، اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کہ اس کے ماننے والوں کا جو مذاق اڑاتے اللہ نہیں چھوڑے گا ان کو۔ دس از ویری کلیئر ان دا قرآن۔ سورہ مطففین پڑھ لیجیے، آخری پارے میں ہے، اور آیت نمبر 34 میں قرآن یہ تذکرہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے، اور اصل تو عطا اللہ کی وہ آخرت میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور طویل آیت ہے، اس کو عنوان دیا گیا آیت الاختلاف۔ نہ پریشان نہ ہوئیے گا، یعنی ایسی آیت جس میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوتا رہا اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کان الناس امت واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر لوگوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مبشر بشارت دینے والا بنا کر، منذرین انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب لوگوں کے درمیان جس بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے، اور یہ اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ جو پچھلے 2 راتوں سے میں عرض کر رہا ہوں، تکبر آ جانا، تعصب کا آ جانا، حسد کا آ جانا، ادھر آنی تھی بنی اسرائیل میں نبوت، بنی اسرائیل میں کیوں چلی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل سے لے کر یہ جہاں ضد آئی تو انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے رد کیا۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ نبی کی ہی رسالت کا انکار کر ڈالا، جو کہ اللہ کے قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ فرمایا کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس سچی بات کی جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، جن کے دلوں میں سچی طلب و تڑپ تھی۔ نجاشی بھی نصارہ میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ عبداللہ بن سلام بھی یہود کے بڑے عالم کے بیٹے تھے، یکسو تھے، ہدایت کے بارے میں تلاش میں تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو جو ایمان کی تڑپ رکھنے والے تھے، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ ان سارے اختلافات کے دور کے باوجود جس کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہوگی، چاہے انوائرمنٹ میں کتنا بگاڑ کیوں نہ آ جائے، سچی طلب و تڑپ جستجو رکھنے والا ہوگا۔ سلمان فارس سے چلے، مشرک کے گھر سے چلے، آتش پرست کے گھر سے چلے، اور ہوتے ہوتے سچی طلب و تڑپ تھی، رسول اللہ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، کھجور والی زمین میں ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد ہلا دینے والا ایک مقام ہے قرآن کا۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، لیکن جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے، اور اس راہ میں مشقتیں آتی ہیں اور بھاری والی بھی آ سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشقتیں مانگی جائیں، مگر مشقتوں کی نوعیتیں مختلف ہوں گی اور ہوتی ہیں۔
اور آئیں تو ان کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے صبر اور استقامت کی التجا کرنی چاہیے، مگر ذہن کلیئر رہے کہ کہاں کہاں تک آزمایا جا سکتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات ابھی نہیں آئے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ اکبر، ان پر سختی آئیں اور ان پر تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ ایمان والوں کو آزمائشوں میں کتنا ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، وقت کے رسول یہاں تک یہ پکار اٹھے۔ رسول کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ ایک پیغمبر کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور پیغمبر بھی پکارے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے۔ خباب آئے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس، وہ خباب کے جن کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، وہ خباب کے جن کی کمر پر کپڑا نہ ہوتا، دہکتے انگاروں پر جنہیں لٹایا جاتا، اور وہ خباب کے جن کی بدن کی چربی پگھلتی تو اس سے وہ دہکتے ہوئے انگارے بجھتے تھے، اور ان خباب کی کمر سیاہ ہو گئی تھی جو غالباً دور عمر فاروق میں ظاہر ہوئی، اور پوچھا گیا تب خباب نے بتایا کہ مجھے اس طرح لٹایا جاتا تھا۔ یہ خباب بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی مشکلات بہت آ گئی، اللہ کے نبی دعا کیجئے، سختیاں بہت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پچھلی امتوں کے لوگوں کو چیرا گیا ہے آروں سے، انہیں زمین میں آدھا ڈال کر چیرا گیا ہے، یہ بات بھی انہیں حق سے روک نہ سکی، ہٹا نہ سکی۔ اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، یہ مکی دور تھا، خباب تم جلدی کر رہے ہو، آئے گی اللہ کی مدد، لیکن مشقتوں سے گزار کے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب سے گزر کر ہے اے نبی، اللہ کے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اس سب سے گزر کر ہے کہ پیغمبر بھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، تب فرمائے کہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے۔ آج ہم نے سیاسی نعروں کے اندر ان دعاؤں کو ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے سیاسی حریف کے لیے یا مخالفت کرنے والوں کے لیے ان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ یہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے ہے کہ مشقتیں تو آئیں گی مگر پھر اللہ کی مدد بھی آیا چاہتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کن پر خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، یہ انفاق کا بیان، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، آپ فرمائیے کہ جو تم مال خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اپنوں پر پہلے ہے، اور ہاں جو تو ہمارے زیر کفالت یا ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی، اوپر ہیں ماں باپ، دادا دادی وغیرہ، نیچے ہیں اولاد اور ان کی اولاد، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی، ان کی تو کفالت ہی کرنے کی ذمہ داری ہے، بقیہ کے لیے پھر اگر وہ ڈیزرونگ ہو تو زکوٰۃ کا معاملہ بنتا ہے۔ تو شروع اپنے قریبی لوگوں سے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کوئی نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب قتال کے بارے میں فرضیت کا حکم، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا لازم کیا گیا، وہو کرہ لکم، اور تمہیں ناگوار لگ رہی ہے، بہرحال جنگ اچھی نہیں محسوس ہوتی کسی کو بھی، کلیئر ہے یہ بات، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، فرمایا کہ وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تم تھوڑی جانتے، اللہ جانتا کہ ذکر آ رہا ہے، تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو، جنگ ہو رہی ناگوار لگ رہی، لیکن وہو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسا ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو بڑا پسند کرو، بڑی اچھی لگ رہی، بڑی اٹریکٹیو نظر آ رہی، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے شر کا اور نقصان کا باعث ہو جائے۔ اگلا جملہ بڑا کیٹیگوریکل ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ جو حکم دے رہے ہیں، چاہے نماز زکوٰۃ کر دے، چاہے قتال کر دے، جنگ کر دے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر دے رہا ہے، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اللہ اس کا یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ بعض احکامات سخت لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مگر وہ اللہ الحکیم ذات کے احکامات ہیں، یقیناً ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ سورہ ال عمران میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بیدیک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، نخلا کا علاقہ تھا، یہ بدر سے پہلے کی بات، اور ایک مشرک قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، حرمت والا مہینہ۔ البتہ صحابہ کو غلط فہمی شاید یہ تھی کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہو، لیکن رجب شروع ہو گیا تھا اور یہ قتل ہو گیا۔ مشرک بڑا واویلا مچایا کہ جناب یہ تو بڑے شر پسند لوگ ہیں، میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے گا، یہ تو بڑے شر پسند لوگ ہیں اور انہوں نے جناب گردن اڑا دی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ نے کیسے اپنے نبی کے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا ہے، الفاظ سنیے۔ فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی علیہ السلام فرمائیے ہاں اس میں جنگ کرنا بڑا بھاری معاملہ ہے حرمت والے مہینے میں، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھاری بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک مشرک قتل ہوا تو تم نے واویلے مچانا شروع کر دیے، اور تم نے اللہ کے بندوں کو اس کے گھر کے پاس سے نکالا ہے، اور تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اور تم نے مسجد حرام کے دروازے ان پر بند کیے ہیں، اور تم نے اللہ کے راستے سے ان کو روکا ہے۔ یہ اتنے بڑے جرائم تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ اور ایک کے قتل پر تم واویلا مچاتے ہو، تو اللہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرمایا کہ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھاری اور بڑا جرم ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے مشرکین، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ بس منظر ذہن میں رکھیے، مشرکین کی مخالفت ابھی جاری ہے، بدر بھی کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے سن 2 ہجری کے اندر، اس سارے تناظر میں معاملات بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ کافر ہی رہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ ارتداد ہے دین سے پھر جانا، اور دین سے پھر جانے کی سزا بھی ہمارے دین میں قتل ہے، اگر اسلامی ریاست قائم ہو تو وہ کرے گی یہ کام، اور پھر گیا تو ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو گئیں۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد صحابہ کو ایک پریشانی ہو گئی، وہ تو ہم اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اگر یہ ختم سے ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری توجہ دلائی، بلکہ تسلی عطا فرمائی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے، ان کے لیے رحمت کی تسلی آ گئی۔ البتہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو صرف کلمہ پڑھ کر نہیں ہوگا، ایمان بھی ہے، ہجرت کا موقع ہے تو وہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد مسلسل محنت بھی ہے۔ کسی اور موقع پہ تفصیل آئے گی۔ ہجرت کا آغاز ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، جہاد کا آغاز ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، ہجرت کی انتہا ہے گھر بار کو بھی چھوڑ دینا اللہ کے دین کے لیے، اور جہاد کی انتہا ہے قتال اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا۔ یہ سب کچھ ہے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنو۔ پہلا عشرہ ایک روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق، اللہ کا یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو اللہ کی رحمت کے امیدوار کیسے بنے، یہ اعمال قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم، اولین حکم، شراب کی حرمت کے احکامات بھی تدریجاً گریجولی آئے تھے، یہ پہلا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یسألونک ایسے 13 یا 14 سوالات ہیں بس قرآن میں صحابہ کے سوالات قرآن میں میکسیمم 14 ہیں، اور تمام کے تمام سوالات عمل سے یا نجات سے متعلق ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی، خود پوچھ رہے اور گریجولی احکامات بھی آئیں گے۔ البتہ احادیث میں مصر کے ایک عالم نے بڑی پیاری 2 کتابیں مرتب کی، اللہ کے رسول کے سوالات اور صحابہ کے جوابات، اور صحابہ کے سوالات اور اللہ کے رسول کے جوابات۔
بڑی پیاری دو کتابیں، دارالارشاد کراچی انہوں نے شائع بھی کیا ہے، وہاں بہت سارے سوالات ملیں گے۔ قرآن میں عبداللہ بن مسعود فرماتے 13 یا 14 سوالات ہیں جو صحابہ نے کیے، مگر سارے سوالات عمل سے متعلق۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی۔ نشے میں دھت ہو کر انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ بس زندگی کی ٹینشن سے نجات مل گئی تو خام خیالی ہے، جب ہوش میں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، لیکن وقتی طور پر شاید سرور آ گیا اس کو۔ جوئے میں 10 دفعہ ہار کر 1 دفعہ جیت گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بنا لیا، یہ وقتی تھوڑا سا تو کوئی فائدہ ہے، لیکن گناہ کا عنصر، یہ ایلیمنٹ قرآن کہہ رہے زیادہ ہے۔ وَإِثْمُ، آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے زیادہ ہے، چوکنے ہو جاؤ، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم نساء 43 میں آیا، نشے کی حالت میں قرآن نماز کے قریب نہ جاؤ، اور حتمی حکم مائدہ آیت 90 اور 91 میں آیا، حتمی طور پر شراب اور جوئے کی ممانعت آگی، اپنے اپنے مقام پر ان آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب پھر انفاق کا بیان، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، پہلے آیا تھا کن پر، اب آیا کتنا، قُلِ الْعَفْوَ، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو بچ جائے سارا دے دو، جو بچ جائے سارا دے دو، یہ ہے بڑی پریشانی کی بات، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی اب باقی دے دو سارا، یہ ہے آئیڈیل ترین سچویشن، جس کو ہم کہیں گے آئیڈیل اونچا ہی ہونا چاہیے، تبھی آدمی آگے سے آگے بڑھے گا، اور جو بٹھا کر رکھا جس نے بنایا ہوا زکات دے دی میں نے، وہ زکات میں بھی ڈنڈی مارے گا، جس نے تہجد کو مقصود بنا رکھا ہے اس کی فجر پکی ہوگی، اور جس نے فجر کو مقصود بنا رکھا ہے فجر میں ڈنڈی مارے گا یا کوتاہی کر جائے، تو آئیڈیل اونچا ہی ہونا چاہیے، یہ ہے آئیڈیل، قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو دے دو، ہاں بیر منیمم کیا ہے، زکات فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، یہ کم از کم ہے، تو جو بیر منیمم ہے وہ اور یہ آئیڈیل عفو، اس کے درمیان گیپ ہے، یہ جو گیپ ہے، تو بیر منیمم کافی نہیں، پڑھ چکے البقرہ آیت 177 میں زکات کے علاوہ بھی دینا ہے، اب اس سے اوپر جتنا دیتے جائیں گے اتنا اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے کبھی پسند نہیں کرتے 40% مارکس لے کر آئیں یا پروفیشنل سٹڈیز میں 60% لے کر آئیں، کوئی بیٹا کہے کسی والد کو کہ کل جی میرا پیپر ہے، میں نے 60% کورس کور کر لیا اور 60% ایمانداری سے پیپر اٹیمپٹ کروں گا، آپ سوچیے اس باپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، سب کو پتا ہے، یہی رسک ہم اللہ کے ساتھ لے رہے ہیں، یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ تو سوالات کر رہے ہیں لوگ آج۔ بچے کے بارے میں 60% پہ غصہ آ جائے گا اب وہ کہے کہ ہمیں، اور اللہ کے ساتھ ہم ایسی بھی ڈیل کر رہے ہیں تو مارے جائیں گے بھائی، تو یہ بیر منیمم سے اوپر جانا ہے اور آئیڈیل اتنا اونچا ہے، اور اس سطح پر اللہ کے نبی نے زندگی بسر کی علیہ السلام، کبھی زکات ہی نہیں دی، اللہ اکبر۔ امت کی ماؤں کا کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا، سوچے تو صحیح، امت کی ماؤں کا کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا کہ گھر میں کبھی اتنا مال جمع ہی نہ ہوا جس پہ زکات ایپلیکیبل ہوتی ہو، اللہ اکبر۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور اس سے اوپر یعنی بیر منیمم سے اوپر بڑھ کر آئیڈیل کی طرف جانا چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ رک کر ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ تسلی رہے، ابھی آپ کو محسوس ہوگا آج تیسرا پارہ شروع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور آج تیسری تراویح ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جب ہم مکی صورتوں پر آئیں گے تو تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ احکامات والے مقامات ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، زیادہ نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور نوٹ کیجئے گا جو شروع میں 4 مدنی صورتیں ان میں وقت ہمیں زیادہ لگے گا، اور قرآن کے 80% کے لگ بھگ احکامات انہی 4 صورتوں میں ہیں، البقرہ، پھر آل عمران میں کم ہے، پھر نساء میں ہے، پھر مائدہ میں ہے، ان میں ہماری کوریج کم رہے گی، اور جب ہم مکی صورتوں پر آئیں گے انشاءاللہ تو پھر کبھی 1.25 پارہ بھی ہو رہا ہوگا، 1.5 پارہ بھی ہو رہا ہوگا، اور آپ ہمت کریں گے تو 1.25 پارے بھی پڑھا دیں گے ایک دن میں، لیکن ابھی تشریح تھوڑی ہوگی، یہ صرف ان ساتھیوں کی تسلی کے لیے شاید پہلی مرتبہ ان نشستوں میں تشریف لائے ہوں، تو تھوڑی سی بس یہ تسلی رکھیے کہ جب مکی صورتوں پر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوریج زیادہ ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ،
اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں۔ یہ یتیموں کے بارے میں ہدایت بہت سارے مقامات پر قرآن میں ہے۔ قرآن نے کہا تھا سورہ انعام آیت نمبر 152 میں، انعام پہلے آئی تھی، مکی صورت تھی، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ایک پریشانی ہوگی، اب اس کا چولہا الگ جلے گا، ہمارا چولہا الگ جلے گا، اس کی ہنڈی الگ بنے گی، ہماری ہنڈی الگ بنے گی، بڑی مشکل آ جائے گی۔ تو اب ایک تسلی دی جا رہی ہے، یہ رعایت دی جا رہی ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا لو، ان کے معاملات کو اپنے ساتھ ملا جلا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں خوب جانتا ہے، تمہاری نیتوں کا حال اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ یتیموں کے بارے میں کچھ تفصیل سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، البتہ ایک مسلمان کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ آج تو یہ دیکھا جاتا ہے نا، متاثر کرنے والی شے۔ اللہ ایمان کی توجہ دلا رہا ہے۔ ایک مسلمان کنیز ایک مشرک عورت سے، مشرکہ سے، چاہے وہ مشرکہ تمہیں کتنی اٹریکٹ کرے، بہتر ہے۔ قدر کس کی ہے؟ ایمان کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ایک جھاڑو دینے والی ماسی ایک بہت بڑے مشرک اداکار کے مقابلے میں بہتر ہے، یا وائسی ورثہ کر لیجیے آپ، اس وہ بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے قدر ایمان کی، اور یہ آج مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، غیر مسلم ملکوں میں بھی۔ اور مجھے اجازت دیجئے، ہم تو یہاں یونیورسٹیز کے اندر ایسی حرکتیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان 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 کی اہمیت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی متاثر کرے مشرکہ۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک مشرک سے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی متاثر کرے، اور وہ کروڑوں اربوں روپے کمانے والے کیوں نہ ہو، ایمان والا نہیں تو کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں ہم سے تو کافر ہی اچھے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے جو آج زمانوں پر بات آ رہی ہے، ہم سے تو کافر ہی اچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ کافر اللہ کو نہ ماننے والے، وہ ایتھیسٹ اللہ کو نہ ماننے والے، وہ اہل کتاب، وہ کافر جو اللہ کے رسول کو نہ ماننے والے، ہم کبھی جذبات میں آ کے اتنا آگے چلے جاتے ہیں ان کی تعریف کرنے کے اندر یا اپنوں کو ڈیگریڈ کرنے کے اندر کہ ہم سے تو وہ کافر ہی اچھے ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کسی مفتی صاحب سے پوچھئے گا، بھائی کوئی کفریہ جملہ تو نہیں کہہ رہے ہم، یہ ناقدری کی بات تو نہیں کر رہے، ناشکری، کفر کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں، ناشکری نہیں کرو اس ایمان کی جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت۔ اور کیٹیگوریکل بات آخری کیا ہے اس ضمن میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، مشرک کا انجام جہنم میں، کفر کا انجام جہنم میں، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت اور اپنی جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات کو، اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ان کی دعوت ہے وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، یہ گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑا، یہ شادی بیاہ کا معاملہ، زوجین کا ایک دوسرے پر اخلاق کے اعتبار سے اثر پڑتا ہے، کردار کا اثر پڑتا ہے، پھر اتنا قریبی تعلق ہے تو باطن کا بھی اثر پڑتا ہے، اور پھر اگر وہ تمہیں لے ڈوبے گے خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور اللہ تمہیں بخشش کا اور جنت کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر 8 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ پہلے 10 دنوں میں ارادہ یہ کہ 1 بجے لگ بھگ انشاءاللہ ہم اس کی اپنے اجتماع کی تکمیل کیا کریں۔ اب رکوع نمبر 28 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع 28، 29، 30، 31 4 رکوع ہیں مسلسل، اور اکثر بیان گھریلو زندگی کے حوالے سے۔ ایک فرد کے بعد قرآن میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے، فرد تو فرد ہے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے سب سے زیادہ ہدایات فیملی لائف کے لیے آئی ہیں، خاندانی زندگی کے متعلق۔ میں اس لیے ایک رکوع آج شروع کر رہا ہوں کہ کچھ بات آج بھی رہے اور کل اس کو ہم مزید جوڑیں گے۔ اتنا پیارا مقام، طلاق کی بات بھی آئے گی،
لیکن اس طلاق جیسے ناگوار مسئلے کے بارے میں بھی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بار بار اللہ کا تقوی یہ مباحث آئیں گے۔ آئیے اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ایک ناپاکی کا معاملہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں۔ علیحدہ رہنے سے مراد بس وہ جو زوجین کا آخری حتمی تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ باقی یہود تو اس میں بہت آگے چلے گئے، ہندوؤں کو بھی اچھوت کا تصور آ گیا، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ ساتھ کھانا پینا سونا کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، بس وہ جو زوجین والا تعلق ہے، بات واضح ہے، اس کی ممانعت ہے، اس سے علیحدہ رہنے کی بات ہے۔ باقی اچھوت بنا دیا جانا یہ ہندوؤں کا تصور ہوگا، یہود کی کوئی انتہا پسندی ہوگی، ہمارے دین میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ مسئلے کی حد تک ان ایام میں حالت حیض میں خواتین نے نماز بھی ادا نہیں کرنی، وہ معاف ہے، روزے نہیں رکھنے مگر ان کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ کچھ دانشور قسم کے لوگ ہیں، کچھ سنت کے انکار کرنے والے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر ہیں، وہ دھڑلے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کام کروا دیتے، اس کے اندر غلط بات ہے۔ سنت نے بتایا ہے نماز ادا نہیں کرنی وہ معاف، اور روزہ چھوڑ دیا جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی حالت حیض میں خواتین کے لیے مسائل۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم عطا کیا۔ بڑا شائستہ انداز اللہ سبحانہ وتعالی کا، بات واضح ہو گئی نا، اس سے کیا مراد؟ بڑا پیارا انداز اللہ سبحانہ وتعالی، بڑی شائستگی سے بات بیان ہو گئی۔ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا گہرا لفظ ہے۔ اور کھیت تیار کیا جاتا ہے، سیزن بھی دیکھا جاتا ہے، بیج بھی صحیح موقع پر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت، سارا کچھ تصور ذہن میں لے کر آئیے۔ نساؤکم، اور پھر فصل کا مقصود ہوتا ہے کہ حصول ہو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ وہ لطف اندوزی کا معاملہ جس طرح چاہو، مگر وہ جو ایک فطرت کے اندر اللہ نے پہلو رکھا ہے اس انداز سے وہ تعلق قائم ہو جس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا حصول، یہ اہم نقطہ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آئندہ کی پلاننگ کرو، آئندہ کی منصوبہ بندی کرو، کیا وہ ہے؟ اولاد کے حصول کی طرف اشارہ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ضمن ایک بات میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کے نعرے یہ اور وہ نہ جانے کیا کچھ، کہاں لے کر جاؤں اللہ کے نبی کی حدیث کو، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں اپنی اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے اللہ نے میری امت میں اضافہ فرمایا ہوگا۔ کہاں لے کے جائیں گے اس حدیث؟ اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اتنی حدیث کافی۔ میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے اللہ نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ کل بھی ایک بات آئی تھی، آج پھر آ گئی، آ رہی نا، ملنا ہے اللہ سے، موت آنی، تیاری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ ایک اہم ہدایت قسموں کے حوالے سے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم حسن سلوک کرنے اور تقوی کی روش اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز آ جاؤ۔ ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ بعد اوقات ایک ہی مثال دوں، کسی کا معاملہ سیٹل کرایا، صلح کرانے کی کوشش کی، اسی نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب آدمی غصے میں آگے کہ اللہ کی قسم میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں تمہارے درمیان صلح کراؤں، میرے باپ کی توبہ، یہ نہیں کرنا۔ اللہ کا نام نہ لو ایسے معاملات کے اندر، اللہ کے نام جو ہے وہ اللہ کا نام استعمال کر کے جو ہے اپنے لیے قسمیں نہ کھاؤ اس طرح کے کہ تم حسن سلوک نہیں کرو گے، تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ ایسا نہ کرو، خیر کے کاموں کو جاری رہنا چاہیے۔ اور تم نے اللہ کی خاطر کیا، اللہ کے اجر محفوظ ہے۔ لوگوں سے توقع تھی کیا جو ان کے کامنٹس تمہیں برے لگ رہے؟ لوگوں سے توقع رکھی کب تم نے؟ توقع رکھی تو کمنٹس برے لگیں گے، توقع رکھی نہیں لوگوں سے کسی خیر کی، یا یہ کہ لوگ ہمیں کچھ دے دیں گے تو جو برا بھلا کہتا رہے۔ میں نے اللہ کے نہیں کیا، اللہ کے میرا اجر محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قسموں کے بارے میں ایک اور اہم بات، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لایعنی قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ جو عربوں کا مزاج تھا، واللہ باللہ واللہ، اللہ اللہ کی قسم بار بار
مزاج میں بات آ گئی تھی، یہ جو بلا ارادہ قسمیں کھا لی جاتی ہیں یہ تو لغو بیکار قسمیں، ان پر تو پکڑ نہیں، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور اس پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پورے دلوں کے ارادے سے قسمیں کھائیں، اس پر بھی پکڑ ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ المائدہ آیت 89 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حلم والا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب دوست نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے اللہ کا حلم تو دیکھو، لوگ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں، استعمال کرتے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے، ایتھیسٹ بن جاتے، اور اللہ ان کا کھانا پینا نہیں روکتا، اللہ دے رہا ہے ان کو بھی۔ اللہ کا حلم تو دیکھو، اللہ اکبر۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے، فإن فاؤوا، بس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ تھا، وہ کیا کرتے تھے عرب کے بیوی کے بارے میں قسم کھا لی کہ بھئی اس کے پاس نہیں جائیں گے، اور لٹکتا چھوڑ دیا اس کو، اور زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، اس کو ایلا کہتے ہیں، ایلا، یہ مسائل تفاصیل میں پڑھنے چاہیے ہمیں۔ تو یہ کہ 4 مہینے کی پابندی لگائی، اگر 4 مہینے میں تم نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے، وہ قسم توڑو گے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر آزادی کا معاملہ ہو جائے گا، یہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ تفصیلات پھر آپ تفاصیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ طلاق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کل آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ ان کی عدت کی مدت۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اس کو چھپانا جائز نہیں، تاکہ پتہ ہو کہ کون کس کے نطفے سے پیدا ہوا، کون کس کی اولاد ہے۔ اسی پر شریعت کے بہت سارے احکامات کا مدار، یہ دار و مدار بھی ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ ہے 3 حیض ایک عورت کی طلاق کی عدت کی مدت۔ بقیہ کچھ اور مسائل ہیں، کچھ خواتین بوڑھی ہو گئی، حیض نہیں آتا، اب کیا ہوگا، تو کچھ باتیں پڑھیں گے سورہ طلاق میں 28 پارے میں جا کر، وہاں بحث آئے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار اس مدت میں اگر وہ بہتری کا معاملہ کرنا چاہیں، اصلاح کا معاملہ کرنا چاہیں۔ اس میں بھی جان لیجئے 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہے، 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد رجوع کا امکان نہیں، یہ بات بھی کل تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ البتہ یہ اختیار مرد کو دیا گیا طلاق دینے کا، تو اسی کو اختیار وہ رجوع کے اعتبار سے بھی دیا گیا۔ فرمایا کہ ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، عدت کے دوران اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ ایک سے زائد اعتبارات سے کیا گیا، میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان عورتوں پر ذمہ داریاں ہیں۔ مشہور مسئلہ ہے نا، سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، اور بھائی اس لیے آدھا ہے، ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ہے، شوہر پر، اگر شوہر ہے مرد تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی۔ بیوی پر کوئی کفالت کی ذمہ داری نہیں، ملنا تو بالکل نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آدھا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے ان کی ذمہ داریاں ویسے ان کو حقوق عطا کیے گئے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حقوق ایسے ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بیان کریں گے النساء آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، یہ کیوں ایک درجہ اوپر رکھا گیا، تفصیل آئے گی نساء آیت 34 میں۔ فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 8 رکعت تراویح وتر ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔